ہم بحث پڑھ رہے تھے مباحث حکم کی، ایسا ہی ہے؟ تو مبادیاتی دین میں جو ہے اگنورینس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی، یہ بات کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے پلرز آف اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یا یہ حرام ہے، شراب حرام ہے، چوری حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ اسے پتہ نہیں۔ تو جب تک علم میں نہیں ہے تو اس وقت تک اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اب کیا اس پہ اس کا بھی مواخذہ نہیں ہوگا کہ وہ علم حاصل نہیں کر پایا لیکن اس کی اہلیت ادا ہے؟ نہیں، اہلیت ادا نہیں ہے۔ جب اہلیت ادا نہیں ہے تو اب نماز روزہ اس پہ کیا آپ نے فرض کر کے کرنا؟ بس یہ ہے کہ تمیزدار بچہ، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، بس بالغوں والی عقل نہیں ہے۔ تو اب اس میں عبادات، جیسے تمیزدار بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، عبادت اس کی معتبر ہے نا، ہے، جیسی بھی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی دیکھ لے گا، جلدی سے ٹھونگے مار لے گا، عبادات اس کی معتبر ہیں۔ جو معاملات ہیں اس میں ذرا تفصیل ہے، بدنی مواخذہ اور ایک ہے مالی۔ بدنی مواخذہ نہیں ہے، مالی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اس نے، کچھ لوگ نا پورے محلے کا چکر لگاتے ہیں نا نیند میں اگر اس نے بندہ مار دیا، قصاص ہوگا؟ اصل میں دیکھیں شریعہ میں اصل چیز یہ ہوتی ہے، جب ہم نے حکم کا پڑھا تھا نا تو حکم میں یہ ہے کہ مخاطب کون ہے۔ جب ہم مخاطب ہوں گے تو ساری بات ہمارے گرد گھومے گی، یہ بنیادی طور پہ اختلاف۔ تو احناف نے کہا مکلف کا فعل ہے، یعنی زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو مکلف نے کرنی ہے، تو اب چونکہ وہ رہا ہی نہیں تو وہ عبادت وہ ادا کر ہی نہیں سکتا، یعنی ایتائے زکوٰۃ کا مطلب ہے مکلف کا فعل، فعل المکلف۔ تو اب وہ ایتائے زکوٰۃ نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ اب فرض نہیں ہے، میت کے اوپر۔ ہم بحث پڑھ رہے تھے مباحث حکم کی، ایسا ہی ہے؟ مباحث حکم میں ہم نے کہا تھا کتنی بحثیں ہیں؟ 4۔ حاکم کی بحث ہے، پھر حکم کی بحث ہے، پھر اس کے بعد محکوم فی کی بحث ہے، پھر اس کے بعد محکوم علیہ کی بحث ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 بحثیں ہم نے پڑھ لی، حاکم کی اور حکم کی بحث ہم نے پڑھ لی، ٹھیک؟ محکوم فی کی بحث نیکسٹ ہماری ڈسکشن ہے۔ محکوم فی، فعل مکلف۔ محکوم فی کیسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں حکم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ فعل المکلف، مکلف کا فعل، جو مکلف کا فعل ہے، یعنی اللہ کا حکم، ٹھیک ہے؟ حاکم نے، ہم نے کہا نا کہ حاکم کون ہے؟ حاکم کون ہے؟ جسے آپ کہتے ہیں کہ لیجسلیٹر کون ہے، ٹھیک ہے؟ لیجسلیٹر کون ہے؟ لیجسلیشن کس نے کرنی ہے؟ قانون سازی کون کرے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہم نے کہا شریعہ رولنگ کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ حکم، حاکم کون ہے؟ فائنل اتھارٹی، سپریم اتھارٹی کون ہے؟ پھر اس نے جو حکم دیا ہوا ہے اس حکم کی نوعیت کو، اس کی ٹائپس، کیٹیگریز کو ہم نے سمجھا، ٹھیک؟ اب یہ ہے کہ وہ حکم جس چیز سے متعلق ہے اس کو ہم نے سمجھنا، وہ ہے مکلف کا فعل۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت الصلاۃ، مکلف کا فعل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اقامت الصلاۃ، یہ مکلف کا فعل ہے۔ ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ مکلف کا فعل ہے۔ تو محکوم فی کے بارے میں 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ، ایک تو وہ معلوم ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا وہ مقدور ہونا چاہیے۔ محکوم فی معلوم ہونا چاہیے، اگر وہ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ مقدور بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی قدرت میں ہونا۔ معلوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے علم میں ہو، وہ آپ کے کیا ہو؟ علم میں ہو، اور مقدور آپ کی قدرت میں ہو۔ اس کی مثالیں ہم کتاب سے انشاءاللہ سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی جو چیز ہے ان یکون معلوما للمکلف، کہ وہ فعل مکلف کے کیا ہو؟ علم میں ہو۔ اب انہوں نے یہ بات یہاں پہ کی ہے
کہ جہالت جو ہے وہ عذر بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نے بغیر وضو کے نمازیں پڑھی ہیں 10 سال، ایک شخص نے بغیر وضو کے 10 سال نماز پڑھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے، کیا وہ 10 سال کی نمازیں لوٹائے گا؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لوٹائے گا. ٹھیک ہے، نہیں لوٹائے گا. معلوم ہونا ضروری ہے. شریعہ کا حکم ہے نا، حکم ہم نے پڑھ لیا. حکم کس سے متعلق ہے؟ میرے فعل سے، مکلف کے فعل سے متعلق ہے. تو جو حکم میرے فعل سے متعلق ہے وہ حکم میرے نالج میں ہونا چاہیے. اگر وہ اللہ کا حکم میرے نالج میں نہیں ہے تو یہ میرے لیے ایکسکیوز ہے. یہ بات کر رہے ہیں، میجورٹی یہی کہتی ہے. وہ بات آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ وہ جو معروف روایت ہے نا کہ ایک بندہ آیا، یہ والی روایت پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیا. ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر گیا، اس طرح سے 3 مرتبہ ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ کس طرح سے نماز پڑھنی ہے. اللہ کے رسول کے الفاظ کیا ہیں؟ تو نے نماز نہیں پڑھی. اسے پچھلی نمازیں دہرانے کا نہیں کہا. یہ نقطہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو علم نہیں تھا کہ نماز میں اطمینان اور سکون لازم ہے. اسے اس کا علم نہیں تھا، تو اس لیے اس کی جہالت کو عذر مانا گیا. آئندہ کے لیے اسے ہدایت دے دی گئی کہ بھائی نماز نہیں ہوتی. اس ٹائم پہ لوٹایا گیا، اس سے پہلے کی نمازیں لوٹانے کو نہیں کہا گیا. تو اب چونکہ اب اس کے علم میں آ گئی نا بات، تو جب تک علم میں نہیں ہے تو اس وقت تک اس کا کوئی مواخذہ نہیں. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اب کیا اس پہ اس کا بھی مواخذہ نہیں ہوگا کہ وہ علم حاصل نہیں کر پایا؟ مطلب یہ تو کر سکتا ہے نا کہ علم حاصل کر لے، اگر علم نہیں ہے تو علم حاصل کر لے، اس کا بھی کیا مکلف نہیں ہے؟ تو اس پہ پھر فقہا نے تقسیم کی دارالاسلام اور دارالحرب کی یا دارالکفر کی. جو دارالاسلام ہے اس میں مبادیات دین کے بارے میں جہالت عذر نہیں. دارالاسلام میں ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نماز فرض ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا حرام ہے. ٹھیک ہے، اب اگر زنا کمٹ کرے گا تو حد اس کے اوپر کیا ہوگی؟ جاری ہو. دارالاسلام سے مراد مسلم اسٹیٹس یا مسلمان جو ہے وہ میجورٹی میں، آسان الفاظ میں. یہاں مسلمانوں کے یہ جو قانون ہم پڑھ رہے ہیں، ہاں ہاں، اس میں یہ ہے کہ علم کا نہ ہونا جو ہے نا وہ حجت ہے. تو اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، اس پہ یہ قانون کہاں سے نہیں. دارالکفر میں کیوں نہیں ایمان ہے؟ مسلمان نہیں رہتے کیا دارالکفر میں؟ جب وہ مسلمان ہو رہا ہے ہاں، تو اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ اسے پتہ نہیں ہوگا. نہیں، پہلے دن تو نہیں پتہ لگیں گے، آہستہ آہستہ ہی پتہ لگیں گے. یہ والی جو ویپن ہے یہ جو آپ نے یہ ایسے انٹرنل جو ہے نا وہ نیچرل ڈسپلن نہیں ہو رہا، پتہ ہی ہوتا. ہمارے ہاں ماڈرن لا کے اندر یہ ہے کہ اگنورینس آف لا یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ کو لا کا نہیں پتہ، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ نے ٹریفک لائٹ جو ہے وہ ریڈ لائٹ آپ نے اشارہ آپ نے توڑ دیا، ٹریفک وارڈن کو آپ یہ کہیں کہ جی مجھے تو ٹریفک کے قوانین کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کا چلان نہیں کاٹے گا؟ کیا کاٹے گا. کیوں؟ کیونکہ لا سے جو اگنورینس ہے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں. لیکن دین اسلام میں یہ شریعہ لا کے اندر یہ ہے کہ جو چیز تو مبادیات دین میں سے ہے، فنڈامنٹل میں سے ہے، اس حوالے سے کوئی ایکسکیوز نہیں. لیکن جو چیز جو ہے وہ فنڈامنٹل میں نہیں آتی، اجتہادی مسائل ہیں، تو وہاں ایکسکیوز ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمیں بھی باریک لا کا ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا. مطلب ہمارے ملک کا قانون ہے، ہمیں کو پتہ ہے بھائی ٹیکسوں کے حوالے سے کیا قانون ہے، فیملی کورٹس کیا کہتی ہیں،
وراثت کے حوالے سے کیا قانون نافذ ہے یہاں پہ؟ تفصیلی کسی کو نہیں پتہ ہوتا، موٹا موٹا پتہ ہوتا ہے بس۔ تو ماڈرن لا میں بھی ہمیں فنڈامنٹلز کا ہی پتہ ہوتا ہے، تفصیلی قانون صرف وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے، جیسے شریعہ لا تفصیلی طور پہ صرف مولوی حضرات کو پتہ ہے، عام آدمی کو نہیں پتہ۔ تو مبادیاتی دین میں جو ہے اگنورینس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی، یہ بات کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پلرز آف اسلام میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، یا یہ حرام ہے، شراب حرام ہے، چوری حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ اسے پتہ نہیں۔ ہاں جو اجتہادی مسائل ہیں، تفصیل طلب مسائل ہیں، ان میں ایکسکیوز ہو سکتا ہے اس کی اگنورینس، اجتہادی مسائل ہیں، کیونکہ اجتہادی مسائل اگر سب کو پتہ ہوں گے تو سارے مجتہد ہوں گے پھر۔ تو ایک تو یہ کہ وہ معلوم ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ وہ مقدور ہو، یعنی قدرت میں ہو، مکلف کی کیا قدرت میں۔ اس کی مثال انہوں نے کیا دی کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں نا، شروع میں جب نازل ہوئی تھی تو صحابہ اس پہ گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت سخت اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی بعد میں آسانی پیدا کر دی گئی نا، ٹھیک ہے۔ شروع میں یہ تھا کہ تمہاری جو سوچیں ہیں اس کے اوپر بھی تمہارا مواخذہ ہوگا، لیکن بعد میں کیا ہے، سوچوں کو معاف کر دیا گیا، جذبات کو معاف کر دیا گیا، ایموشنز کو معاف کر دیا گیا۔ انسان کے جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں، بنتے بگڑتے رہتے ہیں، جب تک عمل نہ کرے۔ سوچیں اچھی بری ہیں، جب تک عمل نہ کرے اس وقت تک کوئی گناہ نہیں۔ نیکسٹ چیز کیا ہے، محکوم علیہ۔ محکوم علیہ سے مراد انسان ہے، انسان کے حوالے سے 2 باتیں پیدا ہوئیں۔ ایک تو ادوار اہلیت، اہلیت کے ادوار، اور دوسرا اہلیت کی اقسام۔ اقسام اہلیت، پہلے ہم اقسام کو دیکھ لیتے ہیں، پھر بات نا اصل میں سمجھ میں آئے گی۔ اہلیت کی 2 اقسام ہیں، ایک بات اور ہے، وہ ہے عوارض اہلیت کی۔ اہلیت کی 2 اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں اہلیت وجوب اور ایک کو کہتے ہیں اہلیت ادا۔ اہلیت وجوب کی بنیاد حیات ہے، زندگی۔ اہلیت ادا کی بنیاد تمیز ہے۔ اہلیت وجوب کا کیا مطلب ہے؟ اہلیت وجوب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رائٹس اسٹیبلش ہوتے ہیں، آپ کے لیے حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ، جب آپ کے حقوق کی بات ہوتی ہے ایز اے ہیومن بینگ، آپ کے حقوق یعنی شریعہ لا میں ڈسکس ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اہلیت وجوب، یعنی آپ کے لیے کوئی چیز واجب ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے، آپ کے رائٹس ثابت ہو رہے ہیں، جیسے آپ کا حق وراثت ہے، ٹھیک ہے۔ اہلیت ادا میں کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ تمیز، یعنی حق ثابت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ زندگی۔ حق ثابت ہوگا آپ کی حیات سے، زندگی سے۔ رسپانسبلٹی ثابت ہوگی، ذمہ داری ثابت ہوگی آپ کی تمیز اور شعور سے، عقل و شعور سے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کا حق ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری نہیں،
تو ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے اہلیت وجوب ہے، اہلیت ادا نہیں۔ تو یہاں ایک بحث پیدا ہوتی ہے ادوار، تو 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جنین کی حالت، ٹھیک ہے، حالت جنین، اور دوسرا سن تمیز سے پہلے، ما قبل سن تمیز، ما بعد سن تمیز، اور ما بعد بلوغت۔ حالت جنین میں ہم کیا کہتے ہیں، اس کے اہلیت وجوب ہے، یعنی اس کے حقوق ثابت ہوتے ہیں، اور اہلیت ادا اس میں نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کے لیے وراثت ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور بھی حقوق ثابت ہو سکتے ہیں اس کے لیے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حیات ہے نا، اس کی زندگی ہے۔ تو اس لیے اگر اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں، اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وراثت کو مؤخر کیا جائے گا جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، کہ میل ہے فیمیل ہے، کنفرم ہو جائے، پھر اس کے بعد حصے تقسیم ہو۔ اس کے لیے آپ کوئی بھی حق ثابت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز وقف کی جا سکتی ہے، اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت جنین میں اس کے حقوق ثابت ہوتے ہیں، لیکن رسپانسبلٹی اس پہ کوئی نہیں ڈال سکتے۔ ما قبل سن تمیز، سن تمیز مینس 7 ایئرس، آپ یوں کر لیں، سن تمیز میں اختلاف ہے لیکن 7 ایئرز لے لیں، ٹھیک ہے۔ 7 ایئرس سے پہلے جو بچہ ہے اس میں اہلیت وجوب ہے، ظاہری بات ہے، اہلیت وجوب کی بنیاد تو زندگی ہے نا، تو ماں کے پیٹ میں اگرچہ اس کی زندگی ناقص تھی لیکن پھر بھی چیزیں اس کے لیے ثابت ہو رہی تھیں، تو جب ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا تو اہلیت وجوب تو اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے وہ رائٹس ہیں۔ جیسے ماڈرن لا میں کیا ہوتا ہے، سٹیزن شپ آپ کے لیے جب آپ کو مل جاتی ہے نا، تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہیں، ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سٹیزن شپ مل گئی نا آپ کو، شریعت مل گئی نا۔ تو ما قبل سن تمیز اس کے لیے اہلیت وجوب ہے، اہلیت ادا ہے، ناقص ہے لیکن ناقص ہے، ٹھیک ہے، مطلب کمپلیٹ نہیں ہے نا۔ مثال کے طور پہ اگر ایسا بچہ نماز پڑھ لے، چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ ما بعد سن تمیز، اہلیت وجوب ہے، ہاں ہے، اہلیت ادا ہاں ہے لیکن ناقص ہے، وہی والی بات ہوگی۔ ناقص میں مثال کے طور پہ یہ بھی آ جاتا ہے، ضمان بھی آ جاتا ہے نا، 7 سال کے بچے نے کسی کا نقصان کر دیا مثال کے طور پہ، قصاص نہیں ہے، ضمان تو ہے نا، ضمان ہے۔ ضمان کا مطلب ہے چٹی تو پڑے گی نا، کسی کے گھر کا شیشہ توڑ دیا، کسی کی گاڑی کا ونڈ سکرین توڑ دی، تو اب کون کرے گا، اس کا اماں ابا کرے گا نا، ظاہری بات ہے۔ ضمان ڈپینڈ کرتا ہے نا، اب ظاہری بات ہے، اب 2 سال کا بچہ آپ کیا ضمان ڈالیں گے اس کے اوپر؟ نہیں نا، وہ تو والدین ہی بھریں گے نا، لیکن سن تمیز کے بعد اس نے ایک حرکت کی ہے اور سن تمیز سے پہلے کی ہے، دونوں میں تو فرق تو ہوگا نا، ہاں یہی بات۔ اس کی عمر کیا ہوگی؟ سن تمیز کے بعد کی عمر کیا ہوگی؟ 7 سال کے بعد، 7 سال کے بعد بلوغت تک۔ سن تمیز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال سے لے کے بلوغت تک، اور بلوغت کے بعد تو دونوں چیزیں کامل ہیں، اہلیت وجوب بھی کامل ہے اور اہلیت ادا بھی کامل ہے۔ جب نماز پڑھ ہو جاتی ہے 10 سال تو وہ بھی کہیں جا سکتی ہے کہ بلوغت کوئی ہوگی جب ہوگی؟ بلوغت سے مراد بلوغت ہے، مطلب بلوغت سے پہلے نماز اگر نہیں پڑھا تو وہ گنہگار نہیں؟ عام طور پہ فقہا کا موقف یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے اگر نماز نہیں پڑھا تو گنہگار نہیں،
لیکن وہ جو 10 سال والی روایت ہے اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گناہ گار ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ عوارض اہلیت. عوارض اہلیت جو چیزیں اہلیت میں مانع بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں، یعنی آپ کے لیے رائٹس کے ثابت ہونے میں یا آپ کی رسپانسبلٹیز کے ثابت ہونے میں جو چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ رکاوٹ بن جاتی ہیں. یعنی رسپانسبلٹیز تو آپ کی ثابت ہو رہی تھی، آپ عاقل بالغ تھے، لیکن کچھ چیزیں رکاوٹ بن گئی جس کی وجہ سے وہ رسپانسبلٹی آپ کے کھاتے میں پڑی نہیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ سماوی ہیں، کچھ عوارض کے سماوی ہیں اور کچھ اکتسابی ہیں. عوارض اہلیت، عارضہ سے عوارض، عارضہ ہم کہیں عارضہ لاحق ہو گیا کسی کو. عوارض اہلیت میں کچھ سماوی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، کچھ اکتسابی ہیں یعنی اپنے کرتوت ہیں. ٹھیک ہے، سماوی میں کیا ہے؟ جیسے جنون، جنون لاحق ہو گیا، جنون کا عارضہ ہے. اب مجنون جو ہے جسے ہم پاگل یا دیوانہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس میں اہلیت وجوب ہے؟ ہاں ہے، یعنی اس کے حقوق تو ثابت ہوتے ہیں نا، وراثت بھی اس کو ملے گی نا. ٹھیک ہے، مجنون کا بھی حصہ ہوگا، ظاہر بات ہے اس کا جو بھی گارڈین ہے، سرپرست ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس کی اہلیت ادا ہے؟ نہیں، اہلیت ادا نہیں ہے. جب اہلیت ادا نہیں ہے تو اب نماز روزہ اس پہ کیا آپ نے فرض کر کے کرنا. ٹھیک ہے، نماز روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا، وجوب ہے. ٹھیک ہے، تو اہلیت ادا نہیں ہے تو وہ اب ظاہر بات ہے کہ وہ ادا ہی نہیں نہ کر سکتا. جب ادائیگی نہیں کر سکتا فرائض کی، کوئی ذمہ داری اپنی ادا ہی نہیں کر سکتا، یعنی دینی ذمہ داری کی ہم بات کر رہے ہیں، تو عبادات اس کے اوپر فرض. نیکسٹ کیا ہے؟ فطور عقل. فطور عقل، فطور عقل میں یہ ہے کہ جنون نہیں ہے. ٹھیک ہے، عقل جاتی رہتی ہے. جیسے انسان کی عقل جو ہے وہ فاطر العقل کہتے ہیں، مطلب عقل جاتی رہتی ہے. پاگل نہیں ہوتا انسان، دیوانہ نہیں ہوتا، مجنون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ عقل جیسے کہتے ہیں مت ماری جاتی ہے انسان کی، عقل مت ماری جاتی ہے. ناقص العقل آپ یوں کہہ لیں، ناقص العقل. تو اس میں بھی اہلیت وجوب اور اہلیت ادا. اہلیت وجوب تو پھر بھی ہے اس کی، ظاہری بات ہے، اور اہلیت ادا میں اس میں تفصیل ہے، اس کی اہلیت ادا میں تفصیل ہے. عبادات اور معاملات دو چیزیں ہو گئی، ادائیگی عبادات میں اور معاملات میں. عبادات میں اس کی ادائیگی معتبر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ماں بعد سن تمیز، یعنی بچہ ہے، عقل پوری نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ شعور ہے. تو ماں بعد سن تمیز، تمیزدار بچہ، یہ کیس لیا جاتا ہے فاطر العقل کا. بالغ کا کیس نہیں بنایا جاتا، تمیزدار. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اب یار سائیں ٹائپ لوگ ہیں، عقل اس کی کیا ہے تھوڑی کم ہے، بچپنا رہ جاتا ہے نا، بچپنا رہ جاتا ہے، بلوغت کے بعد بھی بچپنا رہ جاتا ہے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ڈاؤن سنڈروم میں ٹھیک ہے، اس میں آ بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے اس وقت انسان کی واپس رہتی ہے، وہ بھی اس میں آئے گا. ہاں بس یہ ہے کہ تمیزدار بچہ، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، بس بالغوں والی عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں عبادات، جیسے تمیزدار بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، عبادت اس کی معتبر ہے نا، ہے. جیسی بھی نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، ادھر بھی دیکھ لے گا، جلدی سے ٹھونگے مار لے گا، ہے ٹھیک ہے. بس عبادات اس کی معتبر ہیں. جو معاملات ہیں اس میں ذرا تفصیل ہے. سر یہ اگر عبادت
نہیں کرے گا تو گناہگار تو نہیں ہوگا. نہیں گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کرے گا تو ثواب ہوگا، یہ مراد ہے. سزا ہے نہیں، سزا نہیں ہے اس پہ، سزا اس پر نہیں ہے، حد جاری نہیں ہوگی اس پہ، ٹھیک ہے. قصاص نہیں ہے، مثال کے تو کسی کو قتل کر دیتا ہے فاتر العقل، قصاص نہیں ہے. جیسے ایک بچہ جو ہے کسی کو قتل کر دے، پتہ نہیں ماڈرن لا میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر 8-10 سال کا بچہ کسی کو قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو سزائیں نہیں ہیں، حدود نہیں ہے. مالی ذمہ وہ ہے، مالی جرمانہ جسے کہتے ہیں، یعنی دیت جیسے، تو مالی ذمہ ہے، دیت وغیرہ ہے. سر یہ فطور عقل میں سائیکولوجیکل کیسز کنسیڈر ہوں گے کہ نہیں؟ بس تمیزدار بچے کی عقل ہے، بس ٹھیک ہے، اگر وہ ہے تو اس میں شامل ہو جائیں گے. تصرفات میں کیا ہے کہ جو تو نفع بخش ہیں وہ جاری ہوں گے، جو ضرر رساں ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور جو ضرر رساں ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے. ایک تمیزدار بچہ مثال کے طور پہ ڈیلنگ کر کے آ جاتا ہے، وہ خریداری کر کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، گھر سے 5,000 کا نوٹ لے گیا، کچھ خریداری کر کے آ گیا، تو اب اگر تو اس میں کوئی نفع ہے تو وہ جاری ہوگا، اس کی بیع و شرع جاری ہوگی. اور اگر اس نے نقصان کیا، اگلے نے اس کو لوٹ لیا، وہ جاری نہیں ہوگا. بچہ سمجھ کے لوٹ لیا تو وہ جاری نہیں ہوگا. تو یہی فاتر العقل کا معاملہ بھی، کہ اس کے وہ تصرفات جاری ہوں گے کہ جس میں نفع ہو اس کے لیے. تو جن میں اس کے لیے نقصان ہو تو ہم اس کو جاری نہیں کریں گے، یعنی اسٹیٹ اس کو جاری نہیں کرے گی، وہ بیع و شرع منعقد نہیں ہوگی، واپس ہو جائے گی. 50 لاکھ کا گھر اپنا 5 لاکھ میں بیچا ہے، 50,000 میں بیچا ہے، عقل ہی نہیں کام کر رہی. تو پھر جیسے بچے گھر سے چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اماں کا زیور اٹھا کے لے گیا، جا کے بیچا ہے، 50,000 کی یہ اسی صورت پاسبل ہے جب آپ سے زیادہ فاصلہ ہے. صحیح، یہ اچھا ہے. چلیں، فطور عقل کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ نسیان. نسیان بھول چوک، ٹھیک ہے. اہلیت وجوب ہے اس میں، ظاہری بات ہے اہلیت وجوب. حقوق تو ثابت ہو رہے ہیں نا، بلکھڑ کے بھی ہیں حقوق، اور اہلیت ادا ہے، اس میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ میں یہ عذر بن جاتا ہے، نسیان کیا ہے؟ عذر بن جاتا ہے. حقوق اللہ میں عذر بنتا ہے نا، بھول کے کھا پی لیا روزے کی حالت میں، عذر بن گیا نا، معاف ہے، ٹھیک ہے. ایک عارضہ ہے نا، اس عارضے کا اعتبار کیا گیا، حقوق اللہ میں اعتبار کیا گیا اس عارضے کا. اب عارض اہلیت کی بات ہم کریں، لیکن حقوق العباد میں نہیں. کسی سے پیسے لے کے کھا گیا، اب آپ کو بھول ہی گیا ہے، تو واپس کرنے کہ نہیں کرنے؟ بولے کرنے. مطلب پیسے لے کے بھی تو بھول جاتا ہے نا، کسی بندے سے ادھار لے کے بندہ بھول جاتا ہے، عموماً ادھار لینے والے بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو واپس کرنے ہوں گے. تو یہاں یہ عذر نہیں ہے، حقوق العباد میں یہ عذر نہیں ہے نسیان. میں تو بھول ہی گیا ہوں بھائی،
بندے کا حق ہے دینا پڑے گا واپس. نیکسٹ کیا ہے؟ نیند یا بے ہوشی. سر حقوق اللہ میں ادا جو ہے وہ کیا کنسیڈر ہو نام کر بھول جائے تو خیر. ہاں حقوق اللہ میں تو یہ عذر ہے نا. ہاں حقوق اللہ میں عذر ہے, حقوق العباد میں عذر نہیں ہے نا. نسیان کی بات ہم کر رہے ہیں نا, نسیان حقوق اللہ میں عذر بن جاتا ہے. نماز آپ بھول گئے تو گناہ ہوگا نہیں. نماز پڑھنا بھول گئے یا نماز میں بھول گئے؟ نماز پڑھنا بھی اگر آپ بھول گئے تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب یاد آئے تو پڑھ لو, وہی اس کا وقت ادا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہی نہیں رہا ہو اور آپ بھول ہی گئے, آپ نے پڑھی نہیں, تو کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو نسیان جو ہے وہ ہاں حقوق اللہ میں عذر ہے, لیکن حقوق العباد میں عذر نہیں. جیسے کسی سے قرض لے کے بھول گئے تو وہ آپ کے ذمے ہے, آپ تو وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ نیند یا بے ہوشی. اہلیت وجوب ہے, ظاہری بات ہے اہلیت وجوب تو ہے نا, نیند میں بھی ہے, مطلب سوئی ہوئی ہے کہ حقوق ہے نا. ہاں بے ہوش آدمی کی بھی حقوق ہے. ٹھیک ہے. اہلیت ادا اس کی, اس میں تفصیل ہے. عبادات میں یہ عذر ہے, عبادات میں یہ کیا عذر ہے. نیند یا بے ہوشی عبادات میں عذر بن جاتی ہے نا. ایک بندہ سویا ہوا ہے تو اب نماز اگر نہیں پڑھ رہا وقت پہ تو گناہ گار ہے نہیں. بے ہوش ہے, وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہا تو گناہ گار نہیں. تو یہاں یہ عذر ہے عبادات میں. معاملات میں کیا ہے؟ معاملات میں دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک ہے بدنی مواخذہ اور ایک ہے مالی. بدنی مواخذہ نہیں ہے, مالی ہے. نیند میں اگر مثال کے طور پہ اس نے, کچھ لوگ نا پورے محلے کا چکر لگاتے ہیں نا نیند میں اگر اس نے بندہ مار دیا, قصاص ہوگا نہیں, دیت ہوگی. بعض اوقات ماؤں سے نا نیو بورن بیبی ایسے کیسز آتے ہیں نا, ماں نے کروٹ لی, بچہ نیچے آ کے دم گھٹ کے مار گیا. ٹھیک ہو جاتا. جیسے ہاسٹل میں نا وہ پڑے ہوتے ہیں اوپر تلے, وہ بیڈ بنے ہوتے ہیں, اوپر والا نیچے والے پہ گرا, ٹھیک ہے, انہوں نے تو کروٹ لی, نیچے والے پہ گرا, اس کا دم گھٹ گیا, مر گیا. مطلب نیند میں بندہ مر سکتا ہے نا. تو نیند میں قصاص نہیں, بدنی مواخذہ نہیں ہے, لیکن دیت اس کی ہے, مالی جرمانہ عائد ہوگا. نیکسٹ کیا ہے؟ مرض, بیماری. اہلیت وجوب ہے, ہاں ہے. ٹھیک ہے. مریض کے حقوق ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں. ادا میں تفصیل ہے. ٹھیک ہے. عبادات اس کی معتبر ہیں, مریض کی معتبر ہے نا عبادات, باقی ریلیکسیشن ہے, نماز پڑھے گا, سارا کچھ کرے گا, ٹھیک ہے. جو ادا کرے گا وہ معتبر ہے. ٹھیک ہے. کبھی عبادت میں عذر بھی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, مریض آدمی روزہ نہ رکھے, جو کر سکتا ہے وہ ادا کرے جو عبادت, جو نہیں کر سکتا اس میں اس کا عذر کیا ہے؟ مقبول ہے. کہیں اس کا عذر مانا گیا, کہیں نہیں مانا گیا. نماز میں نہیں مانا گیا کہ بھائی پڑھنی ہے, ریلیکس کر دیا. کہیں اس کا عذر مان لیا گیا, جیسے روزے میں. ٹھیک ہے. اگر دائمی مریض ہے تو فدیہ دے دے. تو عبادات کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس میں یہ کبھی عذر بن جاتا ہے اور کبھی نہیں بنتا. دوسرا کیا ہے؟ معاملات. معاملات میں جیسے نکاح اور طلاق. مریض کا نکاح معتبر ہے. بیمار آدمی نکاح کر سکتا ہے نا, معتبر ہے, ہاں کر سکتا ہے. ہاں بعض اوقات وہ رسا نہیں کرنے دیتے کہ ہمارا حصہ جو ہے وہ
کم کر رہے ہیں. بھئی ایک بیوی آ جائے گی نا تو وہ حصہ دوسروں کا کم کرے گی نا, وہ بھی تو سیانے ہیں, تو وہ نہ کرنے دیں تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن شرع میں اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا, مریض آدمی کا نکاح صحیح ہے نا, صحیح ہے. طلاق میں البتہ اختلاف ہو گیا. مریض کی طلاق میں اختلاف ہے. جمہور کے نزدیک اس کی وراثت ثابت ہوتی ہے اور شوافع کے نزدیک ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی حالت مرض میں, خاص طور پہ یہاں مرض سے مراد مرض الموت ہے جس میں اس کی وفات ہو رہی ہے, اس میں اگر اس نے کیا کیا, اپنی بیوی کو طلاق دے دی. مرض الموت میں اس نے کیا کیا, اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے, تو اب کیا وراثت ثابت ہوگی بیوی کے لیے؟ یعنی طلاق سے مراد طلاق بائن یا 3 طلاق, بینونت کبریٰ ہو گئی. تو اس میں جمہور کہتے ہیں کہ وراثت ثابت ہوگی, اس ڈر سے کہ کہیں لوگ جو ہے وہ جاتے جاتے اپنی بیویوں کو طلاق نہ دینا شروع کر دیں, زندگی کے غصے جاتے جاتے نکالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, شوافع کہتے ہیں کہ نہیں حصہ نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے, قانونی بات ہے, اس کی بیوی نہیں رہی, انہوں نے ظاہر کو دیکھا نا. نیکسٹ کیا ہے, موت. موت کا عارضہ. جی, اہلیت وجوب ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, زندگی نہیں رہی, اب اس کے رائٹس کہاں سے ثابت ہوں گے؟ ہیں اکارڈنگ ٹو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگر آپ کو کوئی بھائی مر جائے تو اس کو آپ کو 3 فرض ہیں, آپ اس کا جنازہ پڑھیں اس کے لیے. ہاں, وہ والے رائٹس, ہم تو دوسرے رائٹس کی بات کر رہے زندگی ہیں. کے رائٹ. ہاں, مالی رائٹس. اہلیت ادا, ہاں, رسپانسبلٹیز اس کے ذمے ہاں ہوتی ہیں, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, کامل نہیں ہوتی لیکن ناقص ضرور ہوتی ہے. اس میں 2 مسئلوں میں اختلاف پیدا ہوا, ایک تو زکوٰۃ میں, ٹھیک ہے, ایک زکوٰۃ میں اختلاف پیدا ہوا, اور دوسرا قرض میں. جنازہ وغیرہ اس کو وجوب میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جنازہ کفن یہ سب وجوب میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دونوں معاملات میں پھر ہم وہ اوپر ہم نے وہ جو چیزیں شاعر رکھی تھی نا, ایک میں زندگی کی اور ایک میں طبیعت, یہ موت والے معاملے میں دونوں ہی وہ ہوتی ہیں. کیا کیونکہ ہم نے وہاں پہ شرط رکھی تھی وجوب کے لیے زندگی کی, تو زندگی کی, لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف اس کو قائم رکھنے کے لیے یہاں پہ وجوب ختم کر دیا, حالانکہ اس کے کچھ رائٹس تو ہیں. ہم نے ادھر کہا تھا کہ ادا کے لیے تمیز سے رکھا, تو موت کے ساتھ اس کی تمیز تو ختم ہے. نہیں, رائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رائٹس جو کہ وہ اویل کر سکے نا, ٹھیک ہے. رائٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹس وہ انجوائے کر سکے, اویل کر سکے. اب جیسے جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حالت جنین میں اس کے لیے رائٹس ہیں, آج نہیں تو کل اویل کر لے گا, انجوائے کرے گا نا اس کو, ٹھیک ہے. تو ایک ڈیٹ وہ رائٹس اصل میں اس کے نہیں ہیں, وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس کیس میں بھی ہم لاگو کر سکتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کا جنازہ پڑھیں, تجویز ہو سکتی ہے. ہاں, تو ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم تو ابھی اس کی بات کر رہے ہیں نا, سینٹر تو ہم ایک کو بنائیں گے نا, 2 کو تو نہیں بنا سکتے. ایسے ہی ہے نا, ہم ایک شخص کی بات کر رہے ہیں, ہم میت کی بات کر رہے ہیں, ہم زندہ کی بات نہیں کر رہے, میت کی بات کر رہے ہیں. تو میت کے رائٹس نہیں ہیں, میت کے رائٹس نہیں, ٹھیک ہے. وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور ہم تو زندہ ہیں, عاقل بالغ ہیں. وہ ہم سے پوچھا جائے گا نا. رائٹ اس کو کہتے ہیں جس کو وہ اویل کرے, جس کو وہ انجوائے کرے. کیا تو وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہاں,
ہم سینٹر، مخاطب ہم ہیں نا، وہ نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیں شریعہ میں اصل چیز یہ ہوتی ہے، جب ہم نے حکم کا پڑھا تھا نا تو حکم میں یہ ہے کہ مخاطب کون ہے۔ جب ہم مخاطب ہوں گے تو ساری بات ہمارے گرد گھومے گی۔ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، ہمیں کہا گیا نا، یعنی مردے کی ہڈی نہ توڑو، وہ ہمیں کہا گیا۔ سر یہ جو یہ تو پھر لازم موجود ہے نا، ایک شخص کا جو حق ہے وہ دوسرے کا آٹومیٹکلی فرض ہوگا۔ اگر ہمارا فرض ہے تو یقینی طور پر ان کا وہ حق ہی ہوگا۔ ایک بات اور سمجھے، حق کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ وہ وصول ہی نہیں کر سکتا، ریسیونگ اینڈ پر ہی نہیں ہے، تو ہم اسے اس کا حق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حق اسی کو کہتے ہیں نا، ہم ایک لفظ بار بار بولے، حق وہ ہے جس کو وہ اویل کرے، جس کو وہ انجوائے کرے، جس کو وہ ریسیو کرے۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو کلیم کر سکتے ہیں۔ کلیم نہ کرے، ریسیو کرے، انجوائے کرے۔ سر وہ حدیث میں خاص حق کے ہی ہے، مسلمان ہاں مسلمان کے اس میں 5 حق ہیں۔ ہاں حق ہی کرے گا جو وہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھے، سر اللہ کے رسول حق ہی کر رہا ہے اس کو۔ اصل میں یہ تصدیق تو کر لی ہے نا، یہ تصدیق تو کر لی ہے وہ حق اس کا ہے۔ کیا ہے میت؟ بس انجوائے تو کر رہی ہے، دعا ہوئی ہے اس کے لیے، انجوائے۔ ہم دنیاوی حقوق کی بات کر رہے ہیں نا، اخروی حقوق کی تو بات ہی نہیں نا کر رہے۔ آپ کا شریعہ لا ہے نا، تو وہ سینٹر ہے دنیاوی حقوق کا، ٹھیک ہے؟ ہم جنت کی تو بات نہیں نا کرتے اپنا شریعت میں، شریعہ لا کے اندر جنت کی بات، وہ تو ریوارڈ ہے نا۔ تو ادائیگی جو ہے اس میں ایک تو زکوٰۃ کے حوالے سے اختلاف ہوا، احناف کا اور شوافے کا۔ احناف کے نزدیک زکوٰۃ جو ہے اس میں نہیں ہے، شوافے کے نزدیک زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے؟ میت کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ شوافے کے نزدیک فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شوافے یہ کہتے ہیں یہ حق المال ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ حق العبد نہیں ہے، مال کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو مال کا حق ہے تو مال تو اس کا موجود ہے میت کا، تو اس میں سے آپ زکوٰۃ کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ احناف یہ کہتے ہیں یہ مکلف کا فعل ہے۔ کس کا فعل ہے؟ مکلف کا فعل ہے، مکلف رہا ہی نہیں۔ یعنی زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ مکلف کا فعل ہے یا حق المال ہے؟ یہ بنیادی طور پہ اختلاف ہوا۔ تو احناف نے کہا مکلف کا فعل ہے، یعنی زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو مکلف نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ وہ رہا ہی نہیں تو وہ عبادت وہ ادا کر ہی نہیں سکتا، یعنی اطاعت زکوٰۃ کا مطلب ہے مکلف کا فعل، فعل المکلف، تو اب وہ اطاعت زکوٰۃ نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ اب فرض نہیں ہے میت کے اوپر۔ سر ایک آدمی اس کی زکوٰۃ لاگو ہو گئی اس پہ، وہ کسی وجہ سے دے نہیں سکا تو وہ انتقال کر گیا، تو اس صورت میں اسی کی بات ہو رہی ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی اور اس نے نہیں دی، تو اب احناف کہتے ہیں کہ نہیں دینی۔ کیوں نہیں دینی؟ کیونکہ وہ مکلف کا فعل تھا۔ اب آپ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ فرض اس کے اوپر تھی، اس نے تو وہ فعل ادا نہیں کیا، وارثوں نے ادا کیا نا۔ یہ ایسی ہے کہ نماز اس کے اوپر فرض تھی، پڑھ وارثوں نے لی، وہ کہتے مکلف کا فعل ہے۔ تو ہمیں کے نزدیک وہ اگر لائقین دیں گے تو وہ مال اس کا مال ہے، ہاں وہ دے دیں گے، مال اس کا ہے، یہ وہ کہتے ہیں عام صدقہ ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ شوافی یہ کہتے ہیں کہ یہ مال کا حق ہے، مال کا حق ہے، مال موجود ہے تو مال میں سے نکلے گا، یہ مکلف کا فعل نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہ نظریے صحیح مال وراثت تقسیم ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب جو ہے وہ شوافی کے نزدیک مال وراثت بننے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ احناف کے نزدیک آپ اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ ہاں اگر ورثاء اس پہ راضی ہو گئے کہ ہم اس میں سے زکوٰۃ نکال دیں تو وہ ایک عام صدقہ شمار ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی پھر۔
अनाफ के नजदीक अनाफ के नज़दीक। So, यहाँ हम यही कंसीडर करें कि उस बंदे की ज़कात फर्ज हुई भी थी, देनी निकालनी, निकालने से पहले वो फौत हो गई। यही हम कर। इसी तरह से कर्ज़ के मामले में भी दो राय हैं, ठीक है। एक ये है कि कर्ज़ अदा किया जाएगा और दूसरा ये कि नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी माल विरासत में से कर्ज़ अदा करेंगे और दूसरा ये है कि नहीं करेंगे। वही बात है कि कर्ज़ की अदायगी उसका फ़र्ज़ था या ये माल का हक, लेकिन बेहतर है कि कर्ज़ अदा कर। के मामले में ये बात समझ नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही ना। कर्ज़ के मामले में तो यही है कि अदा कर देनी चाहिए। के ज़माने में था कि नमाज़ जनाज़ा नहीं थे पढ़ते अगर किसी पे कर्ज़ होता था। ऐसे ही अब बाद के ज़माने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अदा क्या करते थे जब लाख को। नहीं, वो अदायगी तो सब मानते हैं ना, अदायगी तो सब मानते हैं। मसला ये है कि माल विरासत में से, माल विरासत में से अब जैसे देखें ना, जैसे ही वो फौत हुआ तो वो क्या बन गया। आप बात समझे, टेक्निकल कानूनी बात समझे। जैसे ही फौत हुआ तो माल विरासत बन गया, अब तो उसका माल ही नहीं ना रहा, तो अब तो वो वारिसों का बन गया ना, वारिसों का बन गया। तो अब वो ये सवाल पैदा करते हैं कि जब चूँकि वो वारिसों का बन गया तो अब उसमें वारिस जो है वो उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है, या वो अदा करेंगे तो अदा होगा, या फिर वैसे भी आप उसमें से अदा कर सकते हैं। वसीयत कर दी है दोनों। वसीयत और चीज़ है ना, वो तो उसने अपना हक़ के तसर्रुफ़ इस्तेमाल किया ना। अल्लाह के नबी के ज़माने में ऐसा हुआ था। लेकिन असल बात ये कि अदा करना चाहिए, कर्ज़ अदा करना चाहिए, उसके माल से, छोड़े हुए माल से, छोड़े हुए माल से। छोड़े हुए माल से अदा करना चाहिए। कुरान का भी यही अंदाज़ है कि अदा करना चाहिए। यहाँ तक पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद लोगों का जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाया कि उन पे कर्ज था, अपने का इसका कर्ज अदा करें। बाद लोग ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अदा कर दिया, या किसी से कहा कि आप साहिब वसीयत को ये अदा करें। तो ये इन्होंने ये कैसे कानून बना दिया, किन्होंने, ये फिका वाला। तो मेजॉरिटी का ये कॉल नहीं है ना, हम कह रहे हैं एक राय है मेजॉरिटी। जैसे हमने वो एक हदीस भी पढ़ी थी, इस तरह से मालूम था कि अल्लाह का जो हक़ है वो ज़्यादा हक़दार है कि वो कर्ज़ अल्लाह का जो है कि वो अदा किया जाए। तो ज़कात भी उस तरह से हम नहीं कर सकते। ऐसे बेहतर है कि ज़कात का भी ज़कात भी दे देनी चाहिए, बेहतर ये है, दे देनी चाहिए, ज़कात भी दे देनी चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला। आज इतना ही काफ़ी है जी, नेक्स्ट टाइम फिर इसको देखते हैं।